عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار وہ کام کر رہا ہے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے. کہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جان. ہم سب دل میں برا جانتے ہیں, بات نہیں کرتے سامنے آ کے, کسی نہ کسی خوف کی بنا پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. SHO ہمارا شہید ہوا ہے, بہت بہادر بچہ تھا, پوائنٹ بلینک رینج سے اس کے سینے میں گولی ماری, اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی, وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے, سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2.25 سال ہو گئے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے, اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے. اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے, حالانکہ وہ مذہب کی بات نہیں ہے. میں خود جانتی ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو فروٹ بیچتا تھا, اس کو صرف اس لیے اٹھا کے مارا گیا کہ اس نے اس جماعت کے کسی رکن کو اس نے جھک کے سلام نہیں کیا. یہ میرے پاس آیا ہے کیس, مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی. تو آپ جیسے کہ آپ پہ فرض ہے, آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, دین کی نالج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مقدس گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں, یا مدرسہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں, قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, احادیث کے بارے میں لوگوں کو آپ انلائٹن کرتے ہیں, اس کا ممبر آپ کے پاس ہے, وہ لاؤڈ سپیکر آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں میں تو بطور مسلمان میں ایک مذہبی گھر سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں اس ماحول میں بڑی ہوئی ہوں کہ میرے دادا, میرے والد, میرے تمام گھر والے, ہم عید میلاد النبی کو ایک عید کے طور پہ مناتے ہیں. ہمارا آج بھی گھر جو ہے اس کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے واقعی کوئی شادی ہے, کوئی عید ہے. تو جب میں چھوٹی تھی تو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے, تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تھے. میرے دادا نے ہمارے ہاتھوں میں, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, پھولوں کی گلاب کی پتیاں دی ہوتی تھیں, اور مٹھائی کے جو پیکٹس ہیں وہ دیتے, وہ ہم جلوس کے اوپر وہ پتیاں پھینکا کرتے تھے, اور وہ جو مٹھائی ہے وہ جلوس میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو میری تو اس قسم کی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے. اور آپ سب کو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے. ہم سب دل میں برا جانتے ہیں, بات نہیں کرتے سامنے آ کے, کسی نہ کسی خوف کی بنا پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. یہ بات کی جانی چاہیے. آپ اپنے آپ کو تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے, اور ان کے جو فالوورز ہیں جس کے اندر بہت کوئی انوسنٹ لوگ بھی ہیں جو دین کی محبت میں اینالائز کیے بغیر ایک بھیڑ چال کے پیچھے چل پڑتے ہیں, ان کو صحیح راستے پہ لانا, ان کو دین کا اصل روح سمجھانا, ان کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روح سمجھانا, یہ آپ سب کا فریضہ ہے. لوگوں کی جو ایک فکری اصلاح ہے وہ بھی آپ کا مذہبی فریضہ ہے. اور اسی طرح آپ کے جان کی, آپ کے مال کی, آپ کی املاک کی, آپ کی عزت کی, آپ کی ناموس کی حفاظت بطور وزیر اعلیٰ میری ذمہ داری ہے, میری مذہبی ذمہ داری, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں. اور اتنا جھوٹ کہ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے. وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران, جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے علماء کرام ہیں جن کے مدارس میں, جن کی مساجد میں وہ اسلحہ کہیں سے نکل آتا ہے یا اسلحہ رکھا ہوا ہے آپ نے, جو اپنے حفاظت پہ معمور جو سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جو لائسنس والا اسلحہ ہے. یہ اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟
آپ بھی جانتے ہیں یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف، یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے قوم کے اندر، عوام کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پھیلانے کے لیے، یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے پولیس کے اور رینجرز کے جو لوگ ہیں ان کی سینوں پہ چلانے کے لیے۔ ایک ایس ایچ او ہمارا شہید ہوا ہے، بہت بہادر بچہ تھا، پوائنٹ بلینک رینج سے اس کے سینے میں گولی ماری، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ اس چیز کو، اس کی مذمت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ ایک اس کو اپنے، کیونکہ جب ہم دینی جماعتیں اگر درمیانی بات کریں گی، درمیانی بات جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں مجبوری بھی ہوتی ہے کئی بار کرنی، سیاسی لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے درمیانی بات کرنا، جب آپ درمیانی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہات جو ہے وہ جنم لیں گے، لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کہ کون دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کون دین کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ فتنے کی نشاندہی کرنا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی، جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی، وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہزاروں جلسے کیے، ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، جس دن انہوں نے ہتھیار استعمال کیے، گولیاں چلائیں، املاک کو جلایا، ریاست کی اور عوام کی املاک کو جلایا، اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی، اس دن سے ان کا زوال شروع۔ اس کے لیے وہ کسی کو جو بلیم نہیں کر سکتے، کسی کو اس کا الزام نہیں دے سکتے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اگر سیاسی جد و جہد کرتے رہتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہمیں بھی بہت مشکل وقت میں نے بھی دیکھا ہے، میرے والد نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو مارنے کا نہیں سوچا۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو کس نے آپ کو فتح دلائی، کس نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا؟ آپ کی فوج تھی، اسی فوج پر حملہ کیا تھا 9 مئی پہ پی ٹی آئی نے، تو اس کا جو انجام تھا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جائیں، غلطی معاف ہو گئی۔ انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ آپ کی بھی مذہبی فریضہ ہے، میرا بھی مذہبی فریضہ ہے۔ ہر کوئی جو اپنے نیچے جتنے بھی لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔